الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اس پوری آیت پاک کے اندر فرمایا کہ اور یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل شہر میں دو فرشتے ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف امتحان ہیں، تو اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کر دیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اگر جانتے۔ واتبعوا، وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ شان نزول، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کر دیا، لیکن اس کے جاہل لوگ جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ڈٹ پڑے، اور انبیاء علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں اور سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دی۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ رب العالمین نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار فرمایا۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا۔ اس ایسے معلوم ہو کہ پیغمبروں سے دشمنی کے الزام دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ لوگوں نے سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی، اور رب العالمین نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرمایا، نیز یہ بھی فرمایا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے، جبکہ اس میں کفر یہ الفاظ ہیں ہاروت و ماروت۔ ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے رب العالمین نے بھیجا تھا، اور اس کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں، اور وہ سب باطل ہے۔ اعلی حضرت مجدد دین ملت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ کرام اس کا شدید اور سخت انکار کرتے ہیں، اور اس کی تفصیل شفا شریف اور اس کی شروعات میں موجود ہے،
اور امام اجل قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابیں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہیں، اور اسے رائج یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں رب العالمین نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا۔ سامعین ذی شم کہ جادو سیکھنا چاہیے، اسے نصیحت کریں کہ انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم تو آزمائش کے لیے مقرر ہیں تو پھر کفر نہ کر، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پہ چل کر خود جہنم میں جائے گا۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں، نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تو رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں رب العالمین حکم فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وما وہم لا یستکبرون یخافون ربہم من خوفہم ویفعلون ما یؤمرون، اور فرشتے غرور نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم عطا فرماتے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ وہ غرور نہیں کرتے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنا پیدا کرنے والے اور اپنے بنانے والے کی اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ فلا تکفر، فرمایا تو کفر نہ کر۔ ہاروت و ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اور اس کے جائز و حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر، اور اگر وہ اس کی بات نہ مانتا تو یہ اسے جادو سکھاتے تھے۔ سامعین محترم، علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفیں کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے، اور جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، اور اگر کفر یہ کلمات و افعال نہ ہو تو کفر کا حکم بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا 3 مسئلے اس کے بارے میں اور وضاحت فرمائی گئی ہے کہ جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں تو اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہے، اگر مرد ہو یا عورت، یعنی اس کی سزا بھی قتل ہے۔ سامعین محترم، تیسرے نمبر پر فرمایا اگر جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ احادیث میں جادو کی بہت مذمت کی گئی ہے، چنانچہ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہ ہوں گے، ان کو جنت کے اندر داخلہ نہیں ملے گا۔ یاد رہے کہ یہاں جادوگر کے بارے میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں، یہ سزائیں دینا صرف اسلامی حکومت کا کام ہے۔ عوام الناس کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں،
البتہ ہر ایک کو چاہیے کہ جادو کرنے والوں سے دور رہیں، اور مزید فرمایا کہ جہاں یہ کام جو ہے یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، وما ہم بدارین، اور وہ نقصان پہنچانے والے۔ اس ایسے چند ایک مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، مؤثر حقیقی رب العالمین ہے، اور اس کے اسباب کی تعریف تاثیر اللہ رب العالمین کی مشیت یعنی چاہنے کے تحت ہے، یعنی اللہ عز و جل چاہے تو ہی کوئی شے اثر کر سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آگ بھی جلا نہ سکے، پانی پیاس نہ بجھا سکے، اور دوا شفا نہ دے سکے۔ جب تک وہ چاہتا نہیں ہے اس وقت تک کام نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفری یا کلمے ہوں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیات میں ضرور شفا کی بھی تاثیر ہے۔ یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو رب العالمین کے بندے بھی کرامت کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا بخشنا خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔